پہلا سوال ہے کہ یزید کو یزید رحمہ اللہ کہنا کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں یزید کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے جو علماء ہیں ان کا تین موقف ہے۔ کچھ علماء جو زیادہ اس سلسلے میں یعنی عقائد یا اس سے متعلق ان کی زیادہ خدمات نہیں ہیں، وہ جیسے امام ابن الجوزی ہیں، امام السیوطی ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسے جب بھی اس کا نام لیا جائے تو اسے لعنتان، اسے ملعون کہا جائے، ہے نا؟ جبکہ امام ابن الجوزی، امام السیوطی یہ دونوں رحمہم اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں قبول فرمائے اور ان کی لذات سے درگزر فرمائے، یہ جب حدیث موضوعات پر لکھنے بیٹھے تو سب سے بڑی کتاب موضوعات سے متعلق لکھی اور اپنی کتابوں کو موضوع حدیثوں سے بھر دیا ہے۔ اچھا، اہل کنوتی ان کا موقف ہے۔ دوسرا موقف امام غزالی رحمہ اللہ وغیرہ کا ہے اور ابو المغیث کا ہے۔ امام غزالی اور ابو المغیث کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یزید کو رحمہ اللہ کہنا چاہیے اور اسے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کا یہ مسلک ہے، اور ہندوستان کے اندر مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بھی یہ بیان ایک وقت میں دیا تھا، ایک وقت میں ان کا دیا تھا کہ میں بتا رہا ہوں۔ لیکن تیسرا موقف جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے، تیسرا موقف زیادہ صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ یزید کو ہم جیسے ہم نے کہا نہ ان سے ہم محبت کرتے ہیں نہ اس سے، اور نہ ہی اسے ہم برا بھلا کہتے ہیں۔ یزید ابن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر کوئی شخص یزید کو رحمہ اللہ کہتا ہے اس لیے کہ ہر مسلمان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے اور وہ مسلمان تھا، مسلمان کا امام تھا، تو ہم اسے برا بھلا نہیں کہتے ہیں۔